اگر یہ نیشنل اسمبلی میں 6-7 بندے جو ہیں وہ بھگا کے پورے بھی کر لیتے ہیں. سر کیا آپ کی اور اس وقت مولانا صاحب کا کردار بڑا کلیدی ہے نمبر گیمز کے اعتبار سے؟ اگرچہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کا ساتھ دینے کے باوجود بھی گورنمنٹ کو کچھ ادھر ادھر سے نمبر لینے پڑیں گے، لیکن بہرحال مولانا کے بغیر تو بالکل ہی مشکل ہو جائے گا کام، قریباً ناممکن ہو جائے گا. کیا آپ لوگوں کی اور مولانا صاحب کی اس بات پر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آئینی ترامیم سے متعلق کم از کم جو بھی موقف ہوگا وہ یکساں ہوگا، یا آپ لوگ مشاورت کر رہے ہیں اور دونوں اپنا اپنا موقف اور لائحہ عمل میں آزاد ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے مولانا صاحب جب ابھی کوئی 5-6 دن پہلے اسد کیسر صاحب نے ان کو لنچ کے اوپر بلایا تھا، اگر آپ وہ فوٹیج نکال کے وہ بھی چلا دیتے تو میرا خیال مناسب رہتا، جس میں وہ لنچ سے جب باہر نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان ترامیم کو یکسر مسترد کرتے ہیں، یکسر مسترد کرتے ہیں. تو اس میں آئینی عدالت کا قیام بھی تھا. دیکھیے اس کے بعد ہمارا اور ان کا کنٹینیوس ایک ہماری کنسلٹیشن جو ہے وہ جاری ہے. ایک کمیٹی ہے، ہم نے سینٹ کے اندر ایک سب کمیٹی بنائی ہے، ایک ہم نے نیشنل اسمبلی کے اندر سب کمیٹی بنائی ہے، اور ایک ویسے ہماری 2 کمیٹیز جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہیں. تمام معاملات سینٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر اور ویسے پولیٹیکل ڈومین میں ان سب کے اوپر اب باہمی مشاورت سے ہم نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور وہ فیصلہ اب تک قائم ہے. سو ان کا یہ کہنا رانا ثنا صاحب کا کہ جی وہ 100% ان کے ساتھ اگری کرتے ہیں، I beg to disagree with that. لیکن دیکھیں گے آئندہ آنے والے وقت پہ کیا. اور دیکھیں ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے یہاں کہ اگر یہ نیشنل اسمبلی میں 6-7 بندے جو ہیں وہ بھگا کے پورے بھی کر لیتے ہیں تو سینٹ میں تو پھر ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں. سینٹ میں ابھی تک ان کے پاس نمبرز نہیں، اور وہاں ان کے لیے نمبر لینا بہت مشکل کام ہوگا. فرینکلی میں آپ سے صرف شیئر کر رہا ہوں. یہ آپ کا صرف تجزیہ نہیں ہے بلکہ مطلب معلومات اور تجزیہ دونوں ہیں؟ جی بالکل معلومات زیادہ، تجزیہ کم. اوکے رائٹ. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال یہ انڈرسٹینڈنگ ہے مولانا صاحب کی کہ اس حوالے سے جو بھی لائحہ عمل ہوگا وہ مشترکہ ہونے کا امکان زیادہ ہے؟ یہ ہم دونوں پارٹیز کا آپس میں جب بھی میٹنگز ہوئی ہیں تو ہم اس کے اوپر متفق ہوئے ہیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کو کنسلٹ کر کے ایک کنسنسس اوپینین فارم کر کے سینٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر اور لارجر پولیٹیکل ڈومین میں. یہ ہمارا ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہے. ایک یہ مولانا صاحب کے ہی بہت دستے راست ہیں اور بڑے ان کے معتمدین خاص میں سے ہیں جناب راشد سومرو صاحب. انہوں نے ہمارے پروگرام میں ایک عجب بات کی. آپ بتائیے کہ آپ کو یہ حقیقت سے قریب لگتا ہے یا آپ کو بہت دور کی کوڑی لگتی ہے؟ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سینٹ کا جہاں تک معاملہ ہے ممکن ہے کہ کسی طریقے سے مینج کر کے کے پی کے سے پیپلز پارٹی کے سینیٹرز منتخب ہو جائیں. حالانکہ ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ کے پی کے کا ہاؤس تو آپ کی اکثریت کا ہے، لیکن جس طرح پہلے ہوا تھا بلوچستان میں پیپلز پارٹی تھی نہیں لیکن وہاں سے پیپلز پارٹی کے سینیٹر آ گئے تھے. تو راشد سومرو یہ کہتے ہیں کہ عجب نہیں کہ کے پی کے سے پیپلز پارٹی کے سینیٹرز آ جائیں اور پھر وہ ووٹ دے دیں، اس طرح نمبر پورے ہو جائیں. یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ کام ہو رہا ہے یا آپ کے خیال میں بہت دور کی کوڑی ہے، نہیں ہو سکتا؟ آج ہی ہماری میٹنگ علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، وہ اسلام آباد میں تھے، اور لارجر پولیٹیکل پکچر جو ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، جو ایشوز ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا ہے. یہ چیز جو ہے مجھے تو انہونی لگتی ہے، انہونی، کیونکہ وہاں جو ہماری اسٹرینتھ ہے، مجھے مطلب کتنے لوگ خریدیں گے یہ کہ جی ان کے سینیٹرز نے، یا یہ بھی امینڈمنٹ ان کے ذہن میں ہے کوئی اس قسم کی کوئی امینڈمنٹ ہے کہ جی ہم پی ٹی آئی کے جو ڈومین ہے اس میں بھی اپنے سینیٹر منتخب کروائیں گے کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے. یہ تو اور ہو سکتا ہے، ایسا ہی ہو سکتا ہے. سومرو صاحب کی بات ٹھیک، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ کے پی سے اپنے سینیٹرز یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے سینیٹرز منتخب ہوں. صحیح ہے.